باب 11 کرامات اور دیندار لوگ۔ ہم قبل ازیں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ابلیس انسان کی کم علمی کے بقدر اس پر قابو پاتا ہے۔ جس قدر انسان کا علم کم ہوتا ہے ابلیس اس پر اسی نسبت سے زیادہ قابو پاتا ہے، اور جس قدر کسی انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے اس پر قابو پانے میں کمی آتی ہے۔ بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آسمان میں روشنی یا نورانیت دیکھتے ہی اگر ماہ رمضان ہو تو کہتے ہیں میں نے ليلۃ القدر دیکھی ہے، اور اگر کوئی دوسرا وقت ہو تو کہتے ہیں میرے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور بعض اوقات اس کے لیے اس کی مطلوبہ چیز موافق بنا دی جاتی ہے جسے وہ کرامت گمان کر لیتا ہے۔ ایسا کبھی اتفاقاً ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آزمائش کے طور پر، اور بعض اوقات ابلیس کے دھوکے سے ایسا ہو جاتا ہے، اور عقل مند شخص تو ایسی کسی چیز کے ساتھ نہیں رہتا اگرچہ وہ کرامت ہی کیوں نہ ہو۔ مالک بن دینار اور حبیب اجمی دونوں سے یہ قول مروی ہے، شیطان قرہ حضرات کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے چھوٹے بچے اخروٹوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کرامات کے چند عجوبے۔ بعض ضعیف الاعتقاد زاہدوں کو ابلیس نے اس طرح بھٹکا دیا ہے کہ انہیں کرامت کے مشابہ کچھ چیزیں دکھاتا ہے، حتیٰ کہ بعض نے تو نبوت کا دعویٰ ہی کر دیا۔ عبد الرحمن بن حسان کا بیان ہے، حارث القذاب اہل دمشق میں سے تھا جو کہ ابو الجلاس کا غلام تھا۔ گوتا دمشق میں اس کا گھاس کا کاروبار تھا، وہاں ابلیس اس کے در پہ ہو گیا۔ یہ انتہائی عبادت گزار اور زاہد شخص تھا، اگر یہ سونے سے لدا ہوا جبہ بھی پہن لیتا تو اس کے متعلق بے رغبت ہی رہتا، لیکن جب حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتا تو سامعین کے لیے اس کے کلام سے بڑھ کر کوئی احسن کلام نہیں تھا۔ راوی کہتا ہے اس نے اپنے والد کو لکھا، ابا جان جلدی جلدی میرے ہاں چلی آئیے کیونکہ میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ شیاطین ہی نہ ہو۔ راوی کہتا ہے اس کے والد نے اس کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا اور اسے یوں جواب بھیجا، اے میرے لخت جگر، جس کا تجھے حکم ملا ہے اس کی طرف جلدی لپکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ سورۃ الشعراء۔ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، اور تو جھوٹا اور گنہگار نہیں ہے، لہذا تجھے جس کام کا حکم ملا ہے اس پر عمل پیرا ہو جا۔ وہ اہل مسجد میں سے ایک ایک آدمی کے پاس آتا اور اس کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کرتا، اس سے پختہ وعدہ اور پکا قول وقرار لیتا کہ اگر تو اسے دکھائی دے جو اسے پسند آئے تو قبول کر لے، وگرنہ اس کے معاملے کو پوشیدہ رکھے۔ یہ شخص ان لوگوں کو عجیب و غریب امور دکھاتا، مسجد میں پڑے ہوئے سنگ مرمر کے تراشوں کے پاس آتا، انہیں اپنے ہاتھ سے ٹھونکتا تو وہ تسبیح بولتے۔ یہ شخص انہیں موسم سرما میں موسم گرما کے پھل اور میوے کھلاتا اور کہتا، آؤ باہر نکلو کہ میں تمہیں فرشتے ملاحظہ و مشاہدہ کراؤں۔ پھر وہ انہیں دیر المران میں لے جاتا اور انہیں گھڑ سوار افراد دکھاتا۔ چنانچہ ایک خلق کثیر اس کے پیچھے لگ گئی، اس کا معاملہ پھیل گیا، اس کے اصحاب بکثرت بن گئے، حتیٰ کہ اس کی خبر قاسم بن مخیمرہ تک بھی جا پہنچی۔ اس نے اسے کہا، بلا شبہ میں نبی ہوں۔ تو قاسم نے اسے یہ جواب دیا، اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو ابو ادریس
تو ابو ادریس نے ابو القاسم سے کہا آپ نے برا کیا ہے، آپ نے اس پر نرمی کیوں نہ برتی تاکہ آپ اسے گرفتار کر لیتے، اب وہ راہ فرار اختیار کر جائے گا۔ یہ اس مجلس سے اٹھ کر عبد الملک کے پاس پہنچا اور اسے اس کے معاملے سے آگاہ کیا۔ عبد الملک نے اس کی طلب و تلاش میں آدمی بھیجے لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ عبد الملک بھی اس کے تعاقب میں نکلا اور انیرہ میں پڑاؤ ڈال لیا۔ اس نے اپنے عام لشکر پر حارث کے معاملے میں یہ الزام لگایا کہ وہ بھی اس کی رائے رکھتے ہیں۔ حارث وہاں سے فرار ہو کر بیت المقدس پہنچا اور روپوش ہو گیا۔ اس کے ساتھی لوگوں سے ملتے اور ان کو اس کے پاس لایا کرتے تھے۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص بیت المقدس آیا، اسے بھی حارث کے ہاں لایا گیا کہ وہ نبی ہے۔ اس شخص نے کہا بلا شبہ آپ کا کلام خوبصورت ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا ہے۔ تو حارث نے کہا غور و فکر کر لے۔ وہ بصری وہاں سے باہر نکلا، پھر اس کے پاس واپس آیا اور اپنی بات کو دہرایا اور کہا یقیناً آپ کی گفتگو خوبصورت ہے، میرے دل میں یہ بات آ چکی ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور یہی سیدھا دین ہے۔ چنانچہ حارث نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ یہ شخص جب بھی داخل ہونا چاہیے اسے مت روکا جائے۔ وہ بصری اس کے پاس بار بار آنے جانے لگا، وہ اس کے آنے جانے اور بھاگنے کے راستے کی خبر رکھنے لگا، حتیٰ کہ یہ سب سے زیادہ خبر رکھنے والے لوگوں میں سے بن گیا۔ ایک دن اس نے حارث سے کہا مجھے اجازت عطا فرمائے۔ وہ بولا کہاں جانے کی؟ وہ بولا بصرہ کی طرف تاکہ میں آپ کا پہلا داعی بن کر وہاں جاؤں۔ بلاخر حارث نے اسے اجازت دے دی تو یہ فی الفور عبد الملک کے پاس پہنچا جو انیرہ میں پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ جو ہی یہ اس کے خیموں کے قریب پہنچا بلند آواز میں پکارنے لگا خیر خواہی خیر خواہی۔ اہل لشکر بولے تیرے پاس کون سی خیر خواہی ہے؟ وہ بولا امیر المؤمنین کے لیے خیر خواہی ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے اسے اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ یہ شخص عبد الملک کے پاس پہنچا، اس کے پاس کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولا خیر خواہی خیر خواہی۔ اس نے پوچھا کیسی خیر خواہی؟ وہ بولا مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو۔ چنانچہ وہاں پر موجود سب افراد کو نکال دیا گیا۔ یہ بصری بولا مجھے اپنے قریب ہونے دیجیے۔ عبد الملک نے کہا قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ قریب ہو گیا۔ اس وقت عبد الملک چار پائی یا تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولا تیرے پاس کیا ہے؟ یہ شخص بولا حارث۔ جو ہی اس نے حارث کا ذکر کیا عبد الملک چونک کر تخت سے اچھل کر زمین پر کود گیا اور بولا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا اے امیر المؤمنین وہ بیت المقدس میں ہے، میں اس کے آنے جانے کے راستوں کو پہچان چکا ہوں۔ وہ اپنا پورا واقعہ اسے سنا دیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے۔ عبد الملک نے کہا اب تو ہی اس کا صاحب ہے، یعنی اب تو ہی بیت المقدس کا امیر ہے اور یہاں پر بھی ہمارا امیر تو ہی ہے۔ اب تجھے جو سمجھ آتا ہے مجھے حکم کرو۔ وہ بولا اے امیر المؤمنین آپ میرے ہمراہ ایسے لوگوں کو روانہ فرما دے جو گفتگو نہ سمجھ سکتے ہو۔ چنانچہ عبد الملک نے فرغانہ کے 40 افراد اس کے ہمراہ کر دیے۔ عبد الملک نے کہا اس کے ساتھ چلتے جاؤ، جو بھی یہ تمہیں حکم دے اس کی فوراً اطاعت کرو۔ راوی کہتا ہے عبد الملک نے بیت المقدس کے صاحب و امیر کے نام یہ امارت نامہ بھی تحریر کر دیا کہ یہ شخص بیت المقدس سے باہر نکلنے تک تیرے اوپر بھی امیر ہے، لہٰذا یہ تجھے جو بھی حکم دے اس کی اطاعت کرنا۔
اس شخص نے بیت المقدس آتے ہی وہ عمارت نامہ اس امیر کے حوالے کر دیا۔ امیر بولا، آپ جو چاہتے ہیں مجھے حکم دے۔ اس شخص نے یوں حکم جاری کیا، آپ میرے لیے بیت المقدس میں جتنی بھی شمعیں روشن کر سکتے ہیں کر دے، اور ہر شمع ایک ایک آدمی کے ہاتھ تھما دے، اور انہیں بیت المقدس کی گلیوں اور گوشوں میں ایک ترتیب سے کھڑا کر دے، اور جو ہی میں حکم دوں انہیں یک بارگی روشن کر دے۔ چنانچہ اس نے بیت المقدس کی گلیوں، کوچوں اور تمام گوشوں کناروں میں شمع ترتیب سے آدمیوں کو تھما دی۔ اب بصری حارث کے ٹھکانے کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ جب دروازے تک پہنچا تو دربان سے بولا، میرے لیے اللہ کے نبی سے اندر آنے کی اجازت طلب کرے۔ وہ بولا، اس وقت ان تک جانے کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ وہ بولا، اسے بتاؤ کہ میں گھر تک پہنچنے سے قبل آپ کی اشتیاقی دیدار کے لیے ادھر حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ دربان اندر گیا، اس کی گفتگو سے آگاہ کیا، اور اس نے دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ راوی کہتا ہے، پھر بصری بلند آواز سے چلایا، شمعیں روشن کر دو۔ فی الفور روشنی ہو گئی، ایسا سما بن گیا گویا کہ دن ہے۔ پھر اس نے حکم دیا، تمہارے پاس سے جو بھی گزرے، خواہ کوئی بھی ہو، اسے پکڑ لو، اور خود اس مقام کی طرف آگے بڑھا جس کے متعلق وہ جان پہچان رکھتا تھا۔ اس نے حارث کو تلاش کیا لیکن اسے نہ پایا۔ حارث کے ساتھی پکار اٹھے، تمہاری بربادی ہو، تم تو اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو، انہیں تو آسمان کی جانب اٹھا لیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے، اس شخص نے اسے کمرے کے ایک گوشے میں سرنگ نما جگہ میں تلاش کیا جو اس نے تیار کر رکھی تھی۔ بصری نے اپنے ہاتھ کو اس سرنگ کی طرف بڑھایا تو حارث کے کپڑے اس کے ہاتھ آ گئے۔ وہ اسے کھینچ کر باہر لے آیا، اور پھر اس نے فرغانیوں سے کہا، اسے گرفتار کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اچھی طرح اس کی مشقیں باندھ لی۔ دوران سفر حارث بولا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سورہ مومن، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ فرغانیوں میں سے ایک شخص نے کہا، یہ لوگ اجمی ہے، یہ ہماری کرامت ہے، تو بھی اپنی کوئی کرامت پیش کر۔ وہ اسے لے کر چلتے رہے حتیٰ کہ اسے عبد الملک کے پاس لے آئے۔ جب عبد الملک نے اس کے متعلق سب کچھ سن لیا تو ایک لکڑی گاڑنے کا حکم دیا، اس پر اسے سولی پر لٹکایا گیا۔ پھر اس نے ایک برچھی یا نیزہ مارنے کا حکم دیا، اس نے اسے مارا تو جو ہی نیزہ اس کی پسلی کے ساتھ لگا تو اس سے ہٹ گیا۔ لوگ فوراً چیخ اٹھے، انبیاء میں اصلاح ناجائز ہے، یعنی انبیاء پر اصلاح کارگر نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے یہ معاملہ دیکھا تو نیزہ اس نے پکڑ لیا، پھر اس کی جانب آگے بڑھا اور نیزہ اس زور سے اس کو لگایا کہ اس کی پسلیوں میں دھس گیا، اس طرح اس نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ ولید کا بیان ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن یزید بن معاویہ عبد الملک بن مروان کے پاس آیا اور یوں گویا ہوا، اگر اس موقع پر میں آپ کے ہاں حاضر ہوتا تو آپ کو اسے قتل کرنے کا نہ کہتا۔ وہ بولا، کیوں؟ وہ کہنے لگا، اس کے پاس فقط ایک طریقہ اور روش تھی، اگر آپ اسے بھوکا رکھتے تو یہ طریقہ ختم ہو جاتا۔ کرامات سے متشابہ تلبیسات۔ اس قوم نے کرامات سے متشابہ امور سے کس قدر دھوکہ کھایا ہے۔ ہمیں ابو عمران سے یہ روایت ملی ہے، کہتے ہیں، مجھے فرقد نے کہا، اے ابو عمران، آج میں صبح ٹیکس کی رقم کے متعلق پریشان تھا۔ مہینہ شروع ہو چکا ہے جبکہ اتنی رقم میرے پاس نہیں۔ میں نے دعا کی تو پھر جب میں فرات کے کنارے چلا جا رہا تھا تو اچانک میرے سامنے درہم
پڑے تھے۔ میں نے انہیں اٹھا لیا، ان کا وزن شمار کیا تو وہ پورے 6 درہم ہی تھے۔ یہ کم تھے اور نہ ہی زیادہ، تو انہوں نے مجھے کہا ان کو خیرات کر دو کیونکہ یہ آپ کے نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ ابو عمران ابراہیم نخعی ہے جو اہل کوفہ کے مشہور فقیہ ہے۔ ایسے فقہا کے کلام پہ غور فرمائے اور ان کے دھوکہ و فریب کھانے سے دور رہنے کی جانب بھی توجہ فرمائی کہ کس طرح انہوں نے اسے مال لقطہ قرار دیا اور وہ کسی کرامت یا کرامت کے مشابہ کسی امر کی جانب ملتفت نہیں ہوئے، اور انہوں نے ان کی تشہیر و تعریف کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، کیونکہ کوفی فقہا کے مذہب میں دینار سے کم مالیت لقطہ کی تشہیر واجب نہیں ہے۔ انہوں نے شاید اس گمان سے خیرات کرنے کا حکم دیا ہو کہ کہیں یہ اسے کوئی کرامت نہ شمار کرے اور انہیں اپنے استعمال میں نہ لے آئے۔ ابراہیم خراسانی کا بیان ہے، ایک روز مجھے وضو کی حاجت تھی، اچانک میرے سامنے جواہرات سے مرصع ایک لوٹا اور چاندی کی مسواک حاضر تھی، جس مسواک کا سر ریشم سے زیادہ نرم و ملائم تھا۔ بہرحال میں نے وہ مسواک کی اور لوٹے کے پانی سے وضو کیا اور ان دونوں چیزوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ میں عرض پرداز ہوں، اس حکایت میں ایک ایسا راوی ہے جو ثقہ اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ اگر یہ روایت صحت کے حامل ہو تو اس آدمی کی قلت علم پر دلالت کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ فقہ اور عقل کو سمجھنے والا ہوتا تو بلا شبہ یہ بھی جانتا ہوتا کہ چاندی کا استعمال تو ناجائز ہے، لیکن اس بیچارے نے اپنی کم علمی کی بنا پر اسے استعمال کیا، اور اگر اس کا گمان ہے کہ یہ کرامت ہے تو یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے ذریعے سے اکرام نہیں فرماتا جس کا شرع میں استعمال ناجائز ہو۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے بطور آزمائش اس کے لیے یہ ظاہر کیا گیا ہو۔ ظاہری کرامات۔ جب عقلاء حضرات نے ابلیس کی تلبیسات کی شدت و سختی کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے ایسی اشیاء سے خبردار کیا جن کا ظہور کرامات جیسا تھا، اور اس بات سے خائف ہوئے کہ کہیں یہ اس کی تلبیس کا شاہکار نہ ہو۔ ہمیں ابو طیب سے یہ قول ملا ہے، میں نے زہرون کو یہ کہتے ہوئے سنا، مجھ سے پرندے نے گفتگو کی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک جنگل میں تھا اور راستہ بھول چکا تھا۔ وہاں میں نے ایک سفید رنگ کا پرندہ دیکھا جس نے مجھے کہا، اے زہرون تو راستہ بھولا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اے شیطان میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ اس نے پھر کہا، تو راستہ بھولا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اے شیطان میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے۔ بالآخر تیسری بار وہ کود کر میرے کندھے پر آ بیٹھا اور کہنے لگا، میں شیطان نہیں ہوں، آپ راستہ بھولے ہوئے ہیں، مجھے آپ کی خاطر بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے غائب ہو گیا۔ زلفی کا بیان ہے، میں نے رابعہ عدویہ بصریہ سے عرض کی، خالہ جان آپ عوام الناس کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ بولی، میں لوگوں سے امید نہیں رکھتی، اگر وہ میرے پاس آئیں گے تو میرے متعلق ایسی باتیں بیان کریں گے جو میں نے کہی بھی نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی جائے نماز کے نیچے سے درہم پاتی ہوں اور میری ہنڈیاں بغیر آگ کے ہی پکا دی جاتی ہے۔ اگر میں کوئی ایسا امر دیکھ لوں تو میں یقیناً گھبرا جاؤں۔ زلفی کا بیان ہے، میں نے پھر عرض کی، لوگ تو آپ کے متعلق ایسی باتیں بکثرت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں رابعہ اپنے گھر میں طعام و شراب کھانا پینا پاتی ہے، کیا واقعی آپ اپنے گھر میں کچھ پاتی بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ارے میرے بانجی، اگر میں اپنے گھر میں کچھ پاتی تو میں اس سے بالکل ہاتھ نہ لگاتی اور نہ میں
اپنے ہاتھ کو اس چیز کے اوپر ہی رکھتی۔ زلفی ہی سے روایت ہے کہ جو کہ رابعہ کی نسبت یوں کہتی ہے کہ ایک نہایت سردی کے دن میں رابعہ روزے سے تھی۔ وہ کہتی ہے میری نفس نے کسی گرم چیز سے افطاری کرنے کے معاملے میں جھگڑا کیا۔ میرے پاس چربی موجود تھی۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیاز یا گنا ہوتا تو میں اسے پگھلا لیتی اور اس کو استعمال کر لیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا آ دھمکی اور اس کی چونچ سے راستے پر ایک پیاز گر گیا۔ میں نے جو ہی یہ معاملہ دیکھا تو میں نے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا اور مجھے اس امر کا اندیشہ اور خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ شیطان کی طرف سے نہ ہو۔ محمد بن یزید سے یہ قول منقول ہے۔ وہ وہیب کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ جب انہیں یہ بات بتائی گئی تو وہ بہت زیادہ روئے اور بولے مجھے یہ تو اندیشہ ہے کہیں یہ شیطان کی طرف سے نہ ہو۔ صوفیانہ نعروں اور دعووں کا تنقیدی جائزہ۔ متاخرین کی ایک قوم پر ابلیس نے تلبیسی وار کیا ہے۔ انہوں نے اولیاء کی خود ساختہ کرامات کے انبار لگا دیے ہیں تاکہ وہ اپنے گمان کے مطابق اس قوم کے معاملے کو مضبوط تر بنا دے، حالانکہ حق باطل کے ذریعے تقویت پانے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء نقل و روایت کے ذریعے ان کے معاملے کو تشت ازبام کر دیا ہے۔ سہل بن عبد کا بیان ہے میں مکہ کے راستے میں ایک ولی کی صحبت میں رہا۔ اسے 3 ایام کا فاقہ پہنچا۔ وہ ایک پہاڑ کے نیچے ایک مسجد کی جانب چلا تو کیا دیکھا وہاں ایک کنواں ہے جس پر چرخی اور رسی، ڈول اور لوٹا بھی موجود ہے، اور کنویں کے پاس ہی انار کا ایک درخت ہے لیکن اس پر کوئی پھل موجود نہیں ہے۔ یہ ولی مغرب ہونے تک اس مسجد میں ٹھہرے رہے۔ جب نماز مغرب کا وقت آن پہنچا تو اچانک 40 افراد جن پر بالوں سے بنے ہوئے کپڑے تھے اور ان کے پاؤں میں ناریل کے پتوں کے جوتے تھے، مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے سلام عرض کیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے اذان مغرب دی اور پھر اقامت کہی اور آگے بڑھ کر انہیں جماعت کروائی۔ جو ہی وہ نماز سے فارغ ہوا وہ اس انار کے درخت کی طرف بڑھا تو فی الفور اس درخت پر 40 تر و تازہ انار لگے ہوئے پائے۔ انہوں نے ایک ایک انار لے لیا اور چلتے بنے۔ فرماتے ہیں میں بدستور فاقے کے ساتھ ہی رہا۔ پھر جب وہی وقت آیا جس میں انہوں نے انار لیے تھے وہ سبھی پھر آئے۔ انہوں نے نمازیں ادا کر کے پھر انار پکڑے تو میں نے عرض کی اے قوم میں بھی تمہارا اسلامی اور دینی بھائی ہوں اور مجھے شدید فاقہ بھی لاحق ہے، اور تم ایسے ہو کہ مجھ سے کلام تک نہیں کی اور نہ ہی تم نے میری احوال پرسی اور غمگساری کی ہے۔ تو ان کے رئیس نے کہا ہم ایسے شخص سے گفتگو نہیں کریں گے جو اپنے پاس موجود چیزوں کو چھپائے ہوئے ہو۔ جاؤ اور اس پہاڑ کی اوٹ میں جو وادی ہے اس میں وہ سب کچھ پھینک آؤ جو تمہارے پاس ہے، پھر تم ادھر ہمارے پاس پلٹ آؤ تاکہ تم وہ پا سکو جو ہم پا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پہاڑ پر چڑھ گیا لیکن میرے نفس نے اس چیز کو جو میرے پاس تھی پھینکنا گوارا نہ کیا، چنانچہ میں نے اسے دفن کر دیا اور واپس پلٹ آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم اپنے پاس والی چیز کو پھینک آئے ہو؟
میں نے عرض کی جی ہاں۔ وہ بولا تب تم نے کوئی چیز دیکھی تھی؟ میں نے عرض کی نہیں۔ وہ پھر بولا یقیناً تم نے کوئی چیز نہیں پھینکی، جاؤ اور اس چیز کو وادی میں پھینک کر آؤ۔ لہذا میں واپس پلٹا اور ایسے ہی کیا تو یکا یک مجھے نور ولایت نے جو مثل قمیص کے تھا ڈانپ لیا۔ بالآخر میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درخت میں ایک انار لگا ہوا ہے۔ میں نے اسے کھایا اور اس کے ساتھ بھوک اور پیاس کو کم کیا۔ پھر میں مکہ پہنچنے تک درمیان میں کہیں نہ ٹھہرا، حتیٰ کہ میں ان 40 افراد کے ہمراہ چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ سبھی میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے میرا حال دریافت کرنے اور مجھے سلام عرض کرنے لگے۔ میں نے کہا میں تم سب سے بے نیاز کر دیا گیا ہوں اور آخرکار میں تم سب سے گفتگو کرنے سے بھی بے نیاز کر دیا گیا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اول تمہیں مجھ سے کلام کرنے سے بے نیاز رکھا تھا، لہذا اب میرے قلم میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس حکایت کی سند میں عمر بن واصل ایسا راوی ہے جسے ابن ابی حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ آدمی اور اس کا باپ دونوں راوی بھی مجہول ہے۔ اس روایت میں جو تیرے پاس ہے اسے پھینک آؤ کے الفاظ اس امر پر دلالت کرنا ہے کہ یہ حکایت موضوع اور من گڑت ہے، کیونکہ اولیاء کرام تو شرع کی مخالفت نہیں کرتے اور شرع نے تو مال ضائع کرنے سے روکا ہوا ہے۔ اور اس کا یوں کہنا مجھے نور ولایت نے ڈھانپ لیا تو یہ حکایت بھی من گڑت اور خود ساختہ ہے، اور یہ بات بھی حقیقت سے خالی نہیں کہ جس آدمی کو علمی خوشبو سونگھنے کی ذرا بر بھی پہچان ہوگی وہ اس طرح کی حکایت سے بالکل فریب خوردہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتوں سے تو فقط ایسے جاہل ہی مبتلائی فریب ہوں گے جنہیں کوئی بصیرت و عقل نہیں ہوگی۔ عبدالعزیز بغدادی کا بیان ہے میں صوفیہ کی حکایت میں فکر و نظر کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں چھت پر چڑھا تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ سورۃ الاعراف، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں ادھر متوجہ ہوا لیکن میں نے کچھ نہ دیکھا۔ میں نے اپنے نفس کو بلند سطح سے نیچے گرایا تو میں ہوا اور فضا میں ٹھہر گیا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ سفید جھوٹ ہے، کسی عقل مند کو اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کی صحت کو فرض بھی کر لیں کہ یہ درست واقع ہے تو بات تو طے شدہ ہے کہ اپنے آپ کو بلند سطح سے نیچے گرانا قطعی حرام ہے، اور اس امر کا گمان کرنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور کا ارتکاب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا یہ باطل ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورۃ البقرہ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑھو۔ ایسا شخص جو اپنے پروردگار کی مخالفت کر رہا ہے کس طرح نیک بندہ ہو سکتا ہے؟ اسی فرضی صداقت پر یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ کس نے اسے خبر دی ہے کہ یہ بھی ان صالحین میں سے ہے۔ صوفیہ میں ایسے لوگ بھی 10 آئے ہیں اور انہوں نے ان سے مشابہت اختیار کر لی ہے اور کرامات کے بلند بانگ دعوے کرنے شروع کر دیے ہیں اور خلاف معمول ایسی جھوٹی کہانیاں عوام الناس کے سامنے پیش کی ہیں جن کی بنا پر ان کے قلوب پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ حلاج کے متعلق ہمیں یہ روایت ملی ہے کہ وہ کچھ روٹی، بنا ہوا گوشت اور مٹھائی وغیرہ کسی قطع زمین میں دفن کر دیتا
اور اس بات کی اطلاع اپنے کسی ساتھی کو کر دیتا۔ پھر جب صبح اٹھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، بھائی اگر ہم باہر سیر کرنے چلے تو کیا خیال ہے؟ چنانچہ وہ کھڑا ہوتا، سیر کے لیے چلتا اور لوگ اس کی ہمراہ ہوتے۔ جب سب اس جگہ تک پہنچ آتے تو اس کا وہ ساتھی بولتا جسے اس نے قبل ازیں اطلاع دی ہوتی تھی، ہمیں تو اب فلاں فلاں چیز کی تمنا ہے۔ تو حلاج انہیں وہاں چھوڑ کر اس جگہ کی طرف چلا جاتا، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا اور ان کے پاس وہ چیزیں لے آتا۔ وہ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہراتا، پھر لوگوں کے ہاتھوں میں سونے کی چیزیں پھینکتا اور فیاضی اور سخاوت کے ڈھونگ رچاتا۔ ایک روز حاضرین میں سے ایک نے یوں کہہ دیا، یہ تو معروف درہم ہے، یہ تو معروف درہم و دینار ہے، میں تو آپ کی کرامت پر تب ایمان لاؤں گا اگر آپ مجھے ایک ایسا درہم لا کر دے جس پر آپ کا نام نامی اور آپ کے والد کا نام گرامی لکھا ہو۔ وہ اس وقت تک ایسی حرکات کرتا رہا جب تک لوگوں کے دلوں میں اس کا سکہ جم نہیں گیا۔ ابو عمر بن حیدہ کا بیان ہے، جس وقت حسین بن منصور حلاج کو قتل کے لیے باہر نکالا گیا تو میں بھی لوگوں کے ساتھ چلا۔ مجھے مسلسل دھکے ملتے رہے حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنے اصحاب و احباب سے یہ کہہ رہا تھا، تمہیں یہ حادثہ پریشان اور مرعوب نہ کر دے؟ بلا شبہ میں 30 ایام کے بعد تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ حلاج کا یہ عقیدہ انتہائی قوی عقیدہ ہے۔ اسی کتاب کے شروع میں ہم اس کے عقیدے اور اس کی قباحتوں اور خرابیوں کے متعلق وضاحت کر آئے ہیں، اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسے ہم عصر فقہا کے فتویٰ کی بنا پر قتل کیا گیا تھا۔ متاخرین صوفیہ میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنے جسم پر چکناہٹ والا تیل مل کر تنور میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور یہ ظاہر کیا کرتا تھا کہ یہ اس کی کرامت ہے۔ میں ایسی چند باتیں اس لیے آپ کے علم میں لا رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قوم دین سے کھیلنے میں کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس حالت میں شریعت کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟